السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط جو حضرت وہیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاکم بصری کے پاس آئے تھے، اور حاکم بصری نے وہ خط ہرقل تک پہنچایا تھا۔ اس خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہرقل کے نام جو روم کا بڑا ہے، اور اس پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کو اختیار کیا۔ اما بعد، میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ، سلامتی پالو گے اور اللہ تعالیٰ تم کو دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر تم نے اسلام سے منہ پھیرا تو تمہاری رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ کلمہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں، اور اس کے علاوہ کسی اور کو دوسرا خدا نہ بنائیں۔ یہ خط جب اس وقت پڑھا جا رہا تھا تو حضرت ابو سفیان بھی اس وقت محل میں موجود تھے۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنی بات کہہ چکا اور خط سنا چکا تھا تو اس کی مجلس میں ایک شور و شغب برپا ہو گیا، اور سب لوگ زور زور سے بولنے لگے، اور بادشاہ نے ہمیں مجلس سے باہر بھجوا دیا۔ جب ہم باہر آئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اتنا زوردار ہو گیا ہے کہ رومیوں کا بادشاہ بھی ان سے ڈرنے لگ گیا ہے۔ اس کے بعد مجھے پختہ یقین ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے، حتیٰ کہ اسلام نے مجھے اسلام سے نواز دیا۔ زہری کہتے ہیں کہ ابن ناطور ایلیا کا حاکم اور ہرقل جب بیت المقدس آیا ہوا تھا تو ایک دن صبح کے وقت بڑا پریشان اور کبیدہ خاطر تھا، تو اس سے ایک بڑے پادری نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی طبیعت ٹھیک معلوم نہیں ہو رہی ہے۔ ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہرقل نجومی تھا اور ستاروں کا حساب بھی جانتا تھا۔ پادری کے پوچھنے پر اس نے یہ بتایا کہ ستاروں میں غور کرنے سے مجھے پتہ چلا ہے کہ ختنہ والا بادشاہ کا دنیا میں ظہور ہو چکا ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ لوگوں میں سے کس قوم میں ختنے کا رواج ہے؟ انہوں نے کہا کہ صرف یہودی ختنہ کرتے ہیں، اور یہودیوں کی طرف سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اپنے ملک کے تمام شہروں میں یہ حکم نامہ بھیج دیں کہ وہاں جتنے یہودی ہیں وہ سب قتل کر دیے جائیں۔ ان لوگوں میں ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتنے میں غسان کے بادشاہ کا بیچا ہوا قاصد آ پہنچا۔ اس نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دی۔ اس سے ساری خبر معلوم کر کے ان لوگوں سے یہ کہا کہ جاؤ اور پتہ کرو کہ اس قاصد نے ختنہ کرایا ہوا ہے یا نہیں۔ ان لوگوں نے تحقیق کرنے کے بعد ہرقل کو بتایا کہ اس نے ختنہ کرا لیا ہوا ہے۔ پھر ہرقل نے اس قاصد سے عربوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ عربوں میں ختنے کا رواج ہے۔ اس پر ہرقل نے کہا کہ یہ عرب قوم کے بادشاہ ہیں جن کا ظہور ہو گیا ہے۔ پھر ہرقل نے اپنے ایک ساتھی کو اس بارے میں خط لکھا جو روم میں رہتا تھا اور علم نجوم میں اسی طرح ماہر تھا، اور خود ہرقل کی رائے سے پورا اتفاق کر رہا تھا کہ واقعہ اس نبی کا ظہور ہو گیا ہے جو عرب قوم کا بادشاہ ہے۔ ہرقل نے حمص میں اپنے محل کے کلے پارک میں روم کے بڑے سرداروں کو جمع کیا۔ پھر اس نے دروازے بند کرنے کا حکم دیا، چنانچہ تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر اس نے محل کے ایک جروکے سے ان کے سامنے آ کر ان سے یہ کہا: اے روم کے سرداروں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو فلاح و بہبود اور ہدایت ملے اور تمہارے پاس تمہارا ملک باقی رہے؟
اگر تم یہ چاہتے ہو تو اس نبی کا اتباع کر لو۔ یہ سنتے ہی وہ سارے سردار بدک کر وحشی گدوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ دروازے تو سارے بند ہیں۔ ہرکل نے جب ان کا اس طرح بھاگنا دیکھا تو وہ ان کے ایمان قبول کرنے سے نا امید ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ ان سب کو میرے پاس واپس لے آؤ۔ چنانچہ جب وہ سارے واپس آئے تو اس نے ان سے کہا کہ میں نے تو یہ بات صرف اس لیے کہی تھی تاکہ مجھے پتہ لگ جائے کہ تم اپنے دین پر کتنے پختہ ہو، اور مجھے یقین آ گیا کہ تم اپنے دین پر پکے ہو۔ اس پر وہ سب ہرکل کے آگے سجدے میں گر گئے اور اس سے خوش ہو گئے۔ ہرکل کے قصے کا آخری انجام یہی ہوا کہ وہ ایمان نہ لے آیا۔ عزیز دوستو، آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ مہربانی فرما کر ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ صرف ایک بٹن دبانے سے آپ ہمارے ساتھ صدقہ جاریہ میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح اور جو حضرات اس کو آگے شیئر کریں گے اس کا اجر بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ اس نیک کام میں ہماری مدد فرمائیے، اللہ آپ کو اجر دے گا انشاءاللہ۔ صلاح الدین۔